السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں اسیر قادری علی حسین رضوی آپ حضرات کی خدمت میں 8 رمضان المبارک کے وظائف لے کر کے حاضر ہوں۔ آج ہم 8 رمضان المبارک کے وظائف کے بارے میں جانیں گے، اور 8 رمضان المبارک کے وظائف رزق کے تعلق سے بہت مؤثر ہیں۔ جن احباب کو رزق کے مسائل رہتے ہیں، کاروباری مسئلے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ جو کاروباری پریشانی ہے، وہ ضرور ان کو کریں۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیں کہ اگر آپ ان میں سے درمیان میں اگر کچھ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے 7 تاریخ کا اگر عمل نہیں کیا ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 کا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے 7 کا نہیں کیا ہے یا 6 کا نہیں کیا ہے، بلکہ کوئی دقت نہیں ہے۔ جن احباب نے 6 اور 7 تاریخ کے عمل نہیں کیے ہیں، وہ 8 تاریخ کا عمل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر فجر میں کسی سے چھوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے دن کے عمل کو چھوڑ دیں، بلکہ اگر فجر میں اس سے قضا ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے جو اعمال ہیں انہیں وہ ضرور کریں۔ تو آئیے ہم عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ فتح 1 مرتبہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ مکمل سورت آپ کو پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ آپ کو مکمل اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ رزق کے تعلق سے دعا کریں۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ کو دعائے رزق 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی اب انقطاع عمری، یہ آپ کو جو ہے 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف بھی پڑھیں آپ ظہر کی نماز کے بعد، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد آپ کو 5واں کلمہ استغفار مکمل آپ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ سے لے کر کے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم تک۔ عصر کی نماز کے بعد آپ کو 101 مرتبہ اس کلمے کو مکمل پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد دعائے رزق لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ آپ کو 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھیں اور رزق کے تعلق سے آپ دعا بھی کریں۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ آپ کو مکمل آیت جو ہے 70 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھیں اور رزق کے تعلق سے آپ دعا کریں۔ پانی پر بھی دم کریں، جن احباب کے دکان وغیرہ چلتی ہے تو وہ اگربتی پر بھی دم کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں جلا سکتے ہیں۔ تو یہ 8 رمضان المبارک کے وظائف ہیں، احباب لازمی طور پر انہیں کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی اس کو شیئر کریں، اور مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔